اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 4 کا۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 109 رکوع نمبر 4 پارہ نمبر 9 ماشاءاللہ۔ قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی میں یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس کے پاس تو بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، اس کے پاس تو جادو بہت بہترین ہے۔ جب وہ یہ معجزے دے کر ایمان نہیں لائے، ایمان لانے کے بجائے ایمان کیسے لاتے؟ وہ اپنی شان و شوکت کے آگے مجبور تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اگر ایمان لے آئے تو ہماری یہ ساری کی ساری شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ فرعون کے درباریوں نے اسے جادو قرار دے کر یہ کہہ دیا کہ یہ تو بڑا ہی ماہر جادوگر ہے، جس سے ان کا مقصد تمہاری قوم کو ختم کرنا ہے۔ کس کی قوم کو؟ اس کو فرعون کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ ہم جانتے ہیں سب کے سب کہ جادو کا بہت زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ بھی اسی جیسا دیا تاکہ وہ جو لوگ جس طرح کا جادو کر کے ایک دوسرے کے سحر زدہ کر دیتے ہیں وہ ان کو بے وقوف اور کم عقل نہ سمجھیں۔ جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے وقت میں دور میں شاعری کا بہت زیادہ دورہ تھا اور شاعری بہت عام تھی، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا جو بیان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ لفظ ہمیں ایک دوسرے سے رائمنگ ورڈز ہیں۔ تو جس وقت میں جو چیزیں چل رہی تھیں اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے معجزات بھی نبیوں کو دے کر بھیجا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ہمیں یہی بیان فرمایا کہ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جادو بہت عام تھا اور بہت زیادہ اس کا زور تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی جادو جیسے ہی معجزات عطا کیے۔ یہ معجزات تھے، جادو نہیں تھے، جس میں سرے سے انسان کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے اور جس میں انسان کی وہم و گمان بھی اس تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خالص اللہ کی مشیت سے ہی یہ سارے کے سارے معاملات ہو سکتے تھے۔ اور لیکن وہ جب وہاں پر دربار میں جتنے بھی درباری موجود تھے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون کو بہکانے کے لیے مزید باتیں اور گھڑیں تاکہ ان کو بھی جو فرعون سے آسانیاں مل رہی ہیں وہ آسانیاں کم نہ ہو جائیں، جو انعامات اور کرامات ان کو مل رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دین غالب آنے کی وجہ سے وہ انعامات اور کرامات کم نہ ہو جائیں۔ اس لیے جو نیچے والا طبقہ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر والے طبقے کو بہکانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جو اس کے آس پاس اس کے چیلے ہوتے ہیں، جو اس کی کمپنی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کا مزید سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کی محفلوں میں بٹھائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جائیں، کہ اللہ سے ہمیں غافل کرنے میں ہماری مددگار نہ بنے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر جانے میں ہمارے مددگار بنے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یرید ان یخرجکم من ارضکم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب وہ لوگ کیا کہتے تھے جو وہاں پر محل میں موجود تھے، جو سردار تھے، انہوں نے کیا کہا کہ ان لوگوں سے یہ کہا کہ یہ تمہاری زمین سے باہر نکلوانا چاہتا ہے۔ فماذا تأمرون؟ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس زمین سے باہر نکال کر لے جائے، اور تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو اس بارے میں کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اس سے کہا تھا فرعون سے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو تاکہ یہ اپنے اسی آبائی شہر میں جا کر، آبائی ملک میں جا کر شام کے اندر عزت کی زندگی گزار سکیں۔ تو ان سرداروں نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ زمین تم لوگوں کی ہے، یہ مصر جو ہے یہ تم لوگوں کی زمین ہے۔ وہ انہوں نے بہکانا چاہا ان کو، تم اپنی زمین کو، سرزمین کو چھوڑ کر مت جاؤ، کیونکہ اپنی سرزمین سے محبت ایک فطری عمل ہے۔ ان سرداروں نے ان لوگوں کے دلوں میں جو تھوڑا سا بھی ایمان اگر اٹھنے کی کوشش کی کسی کے دل میں، تو انہوں نے یہ دبا دیا یہ کہہ کر یہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکلوانا چاہتا ہے۔ در حقیقت شام تمہارا گھر نہیں ہے اور نہ ہی شام تمہاری زمین ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کے بھائی کو مہلت دیجئے
आप इनको भी और इनके भाई को भी मोहलत दीजिए और शहरों में हरकारों को भेजिए। हरकार कौन होते हैं? जो ढोल बजाकर और जोर जोर से वो जो ऊंची वो लगाकर आवाज देते थे और लोगों को बुलाते थे कि आइए और आकर बादशाह के दरबार में कुछ होने लगा है और आप सब लोग आइए और पेश होइए और सबके सामने वो सारे के सारे मामलात जो है वो तय होंगे। तो उन्होंने कहा कि हरकारों को भेजिए और ताकि सब लोगों को इल्म हो जाए कि यहाँ पर इनके दरमियान में कोई मुकाबला होने लगा है। अब वो क्यों भेजिए हरकारों को? इसलिए भेजिए यअतू का बिकुल्ली साहिरिन अलीम। सबसे पहला तो इसलिए भेजिए कि वो तमाम के तमाम जो जादूगर हैं उन सारे के सारे माहिर जादूगरों को लेकर आ जाए, इस महल के अंदर लेकर आ जाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया कि वो सारे के सारे जितने भी वहां पर जादूगर थे उन सब के सब को उन्होंने बुला भेजा और सब के सब वहां पर आकर पेश हुए फिरौन के दरबार के अंदर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम में हम जानते हैं कि जैसा कि जादू का बहुत जोर था, बहुत ज़्यादा जोर था, तो ये सारे के सारे लोग वहां पर आकर पेश हुए और उन्होंने ये समझा कि चूंकि मूसा अलैहिस्सलाम भी कोई जादू ही लेकर आए हैं तो हम इनसे बेहतरीन जादूगर लेकर आएंगे। तो दूसरे एक मकाम पर फिरौन और उसके दरबारियों ने कहा, ए मूसा, क्या तू चाहता है कि अपने जादू के जोर से हमें हमारी जमीन से निकाल दे? बस हम भी इस जैसा जादू तेरे मुकाबले में लाएंगे। इसके लिए किसी हमवार जगह और वक्त का हम तयन कर लें। ये सूरह ताहा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है। ठीक है, कि उन्होंने क्या कहा कि हम किसी एक ऐसी जगह का इंतखाब कर लेते हैं जहां पर वो हमवार भी हो, सीधी हो, ऊंचाई नीचाई ना हो, सीधी हो, ताकि उस मैदान के अंदर सारे लोगों को आराम से वो तुम्हारा जादू नजर आ जाए, किसी को लिए देखना मुश्किल ना हो। वक्त का भी तयन कर लेते हैं और हम जगह का भी तयन कर लेते हैं जिसकी दोनों ने पाबंदी करेंगे, यानी कि फिरौन के जादूगर भी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको क्या कहा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि 9 दिन के बाद, 9 दिन का उन्होंने वक्त दिया और चाश्त का वक्त दिया। 9 दिन का वक्त दिया, याद रखिएगा, 9 दिन का वक्त दिया और चाश्त का वक्त दिया कि उस वक्त सब के सब लोग इस जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। तो बहरहाल 9 दिन के वक्त, अपने मुकर्ररा वक्त पर तमाम के तमाम लोग और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चाश्त के वक्त वहां पर खड़े हो गए, पहुंच गए जिस जगह का तयन किया गया था कि यहाँ पर सारे के सारे एक दूसरे को तमाम मामला दिखाएंगे कि कौन माहिर जादूगर है और कौन अल्लाह का मुआजिजा लेकर नबी आया है। वजाअ अस्सहरतु फिरऔन क़ालू इन्न लना लअज्रन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन। अब चूंकि हम जानते हैं कि फिरौन की जो जो जादूगर थे वो तो दुनिया का फायदा चाहते थे, उन्होंने फिरौन से कहा कि अगर हम गालिब आ गए तो हमारे गालिब आने के बाद तुम हमें क्या अजर दोगे, क्या फायदा दोगे? वो जानते थे कि हम बड़ी माहिर जादूगर हैं, हम ही गालिब आएंगे। तो उन्होंने फिरौन से फौरन पूछा कि क्यों ना हम बेहतरीन इनामात और करामात ले लें फिरौन से। और फिरौन बड़ा इन लोगों जो फिरौन को खुश किया करते थे, बड़ा ही उनको इनामात दिया करता था। जैसे कारून के खजाने, हम जानते हैं कि कारून जैसे खजाने किसी को नहीं मिले, क्योंकि कारून सबसे बड़ा जालिम था और वो फिरौन को बहुत ज्यादा खुश करता था। अब उन्होंने जब ये कहा तो फिरौन ने जवाब दिया, क़ाला नअम, उसने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इनामात तो दूंगा ही। व इन्नकुम ला मिनल मुक़र्रबीन, बल्कि तुम मेरे मुकर्रब तरीन लोगों में भी शामिल हो जाओगे। क़ालू या मूसा, उन्होंने क्या कहा? उन साहिरों ने कहा, ए मूसा। अब वो जब वहां पर मनाज़िर में इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए, आकर पहुंच गए, तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया, तुम डालोगे अपना अपना जादू, तुम पहले करोगे, व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, या फिर हम अपना जादू पहले डालें, यानी कि पहले तुम अपना करतब दिखाओगे या हम अपना करतब पहले दिखाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया? क़ाला अलक़ू, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम डालो, तुम अपना जादू करो। फलम्मा अलक़ौ सहरू, जब उन्होंने अपना जादू किया, किन्होंने? उन साहिरों ने, उन जादूगरों ने, तो उन जादूगरों की जादू ने सब लोगों की आंखों को सहर ज़दा कर दिया। आयुनन नासी सहरू, आयुनन आयुनन नास, कि उन लोगों की आंखों को सहर ज़दा कर दिया, यानी कि उनको ऐसे लगा कि ये उनके सामने सांप घूम रहे हैं।
وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. اور اس جادو نے ان سب لوگ جو لوگ وہاں پر موجود تھے مناظرہ دیکھنے کے لیے، یہ منظر دیکھنے کے لیے، وہ سب کے سب لوگ ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے کہ کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے کہ کہیں وہ ناکام نہ ہو جائیں، بلکہ ان کو وہ اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ اپنی بات بعد میں دکھانا چاہتے تھے، اپنا معجزہ بعد میں دکھانا چاہتے تھے، تاکہ جن لوگوں کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف آ جائے، وہ لوگ جب ان کا معجزہ دیکھیں گے تو وہ لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں گے، اور وہ لوگ اس چیز کو مان لیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کسی انسان کی بس میں نہیں ہے۔ تو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا تو سب لوگ پریشان ہو گئے، تو بہت بڑا جادو ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِي، پھر اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وحی کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا، حکم دیا کہ اے موسیٰ اب تم ڈالو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو تھوڑی سی گھبرائی ان سانپوں کو دیکھ کر، پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پیغام ملا کہ اب تم ڈالو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا ڈالا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ جیسے ہی انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور اس اژدہے نے ان سارے سانپوں کو نگل لیا۔ یہ جو وہ جھوٹ بنا کر سب کو دکھا رہے تھے کرتب، وہ سارا کا سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَوَقَعَ الْحَقُّ، تو حق ہو گیا، ثابت ہو گیا سچ، وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا جو وہ کر کے دکھا رہے تھے، جو وہ کرتب دکھا رہے تھے، وہ سب باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ پر غلبوا، مغلوب ہو گئے وہ سارے کے سارے جو جادوگر تھے، وہ سارے تو اللہ تعالیٰ نے مغلوب کر دیا۔ بس وہ لوگ اس موقع پر مغلوب ہو گئے، پست ہو گئے، اور وہ خوب ذلیل ہو کر پھرے۔ ہنالک وانقلبوا، اور وہ سب کے سب صاغرین، خوب ذلیل ہو کر واپس پلٹے، یعنی کہ ان کے سارے کرتب باطل ہو گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور تمام کے تمام جادوگر، السحرۃ الساجدین، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ اب وہ جب سجدے میں گرے نا، تو اس وقت ان لوگوں نے سجدے میں گرتے ساتھ یہ کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے سجدے میں گرے ہیں، بلکہ وہ سجدے میں گرتے ساتھ وہ بولنے لگے، پکارنے لگے، قالوا آمنا، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، برب العالمین، رب العالمین کے لیے، ہم اس رب العالمین کے لیے ایمان لائے ہیں اور اسی کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو موسیٰ کا بھی رب ہے اور ہارون کا بھی رب ہے۔ قال فرعون نے کیا کہا؟ آمنتم به قبل ان اذن لکم، فرعون کہنے لگا کہ تم موسیٰ پر ایمان لائے ہو بغیر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، تم میری اجازت کے بغیر کیسے ایمان لا سکتے ہو؟ ان هذا لمکر هذا لمکر مکرتموہ، اس نے کیا کہا کہ بے شک یہ سازش ہے، اور یہ سازش کیا ہے کہ تم سب کے سب جادوگر اس موسیٰ کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تم اور موسیٰ مل کر میرے ساتھ مکر کر رہے ہو، چال چل رہے ہو، فی المدینتی لتخرجوا منها اہلها، اس لیے چالیں چل رہے ہو تاکہ اس شہر میں تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال کے لے جاؤ۔ بنی اسرائیل ہی فرعون کی غلام تھے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اس نے کہا کہ تم جلد ہی اس حقیقت کو سب لوگ جان لیں گے کہ تم سب آپس میں ملے ہوئے ہو، تم سب ایک دوسرے کے دوست ہو، تم سب ایک دوسرے کے مددگار ہو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اب فرعون نے کیا کہا ان کو مزید ڈرانے کے لیے کہ میں تم سب لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، من خلاف، مختلف مطلب الگ الگ جگہوں سے، اگر رائٹ سائڈ کا ہاتھ ہے تو لیفٹ سائڈ کا پاؤں، لیفٹ سائڈ کا ہاتھ ہے تو رائٹ سائڈ کا پاؤں،
ان کے مخالف سمت میں ہاتھوں کو اور پاؤں کو کٹوا دوں گا. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور میں تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون، ان سب لوگوں نے کیا کہا کہ انہوں نے، ان جادوگروں نے کہا کہ بے شک تم ایسا کر دو ہمارے ساتھ، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں پلٹ کر تو اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، موت تو ہمیں برحق ہے، آنی ہی ہے. تو اس طرح سے مر جائیں ایمان کی حالت میں تو اس سے کیا مذائقہ، کیا نقصان ہمارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں. پھر یہ دوسری آزمائش کا وقت شروع ہوا ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے کہ پھر سے فرعون نے قتل عام شروع کر دیا. ایک وہ وقت تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس نے بچوں کو ذبح کروانا شروع کیا. پھر اس نے دوبارہ سے فرعون نے بنی اسرائیل کو قتل کروانا شروع کیا، ان کے ہاتھ اور پاؤں کٹوانے شروع کیے، پھر ان کو سولی پر چڑھانا شروع کر دیا. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اب اللہ تعالیٰ سے صبر مانگو. وما تنقم منا، اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اور تو نے ہم میں کون سا عیب دیکھا ہے. اور کنہوں نے کہا، ان جادوگروں نے کہا وما تنقم منا، کہ تم نے ہم میں کیا عیب دیکھا ہے جس کی وجہ سے تم ہمیں اتنی بڑی سزا دیتے ہو. الا ان امنا، سوائے اس کی کہ ہم ایمان لے آئے ہیں بآیت ربنا، اپنے رب کی آیتوں پر. لما جاءتنا، وہ چونکہ ہمارے پاس اب آ گئی حق اور سچ کی باتیں، تو ہم کیسے اس پر ایمان نہ لے کر آئیں. اب وہ پریشانی کی حالت میں تو تھے ہی، دلوں میں یہ پریشانی تو لاحق تھی ہی کہ اب ہم سب مار دیے جائیں گے. اور وہ مارنا شروع بھی کر دیا، فرعون نے اپنی بیوی کو بھی مروا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ دعا سکھائی، ربنا افرغ علینا، اے اللہ تعالیٰ انڈیل دی ہمارے دلوں میں صبر کو. علینا صبرا، تھوڑا سا صبر نہ دینا، تو ہمارے دلوں میں انڈیل دے صبر کو. وتوفنا مسلمین، اور تو ہمیں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں، ہمیں مسلمان ہی مارنا. ہم بڑی سخت آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو ہمیں واپس اس کفر کی طرف نہ لے کر جانا، تو ہمیں مسلمان ہی فوت کر. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعاؤں کو سنا، اور جن لوگوں کے دلوں میں ایمان تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان ہی ان کو موت عطا کی. اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على خيره خلقه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.